ناظرین، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک مقامی عدالت میں ایک کیس چل رہا تھا۔ اس کیس میں ایک بوڑھی مائی کو گواہی کے لیے طلب کیا گیا۔ بوڑھی اماں جب روسٹرم پہ آئی تو وکیل استغاثہ نے بہت کانفیڈنس کے ساتھ آ کے سوال کیا۔ اس نے کہا، اماں جی کیا آپ مجھے جانتی ہیں؟ اماں نے آگے سے معصومیت برے لہجے میں جواب دیا، بیٹا میں تمہیں کیوں نہیں جانتی؟ تم وہی ہو نا جو بچپن سے مرغیاں چرانے میں بڑے مشہور تھے اور اکثر اوقات تم لڑکوں سے مار کھا کے گھر آیا کرتے تھے۔ پھر میٹرک میں تم کئی دفعہ فیل ہوئے اور کالج گئے، کالج میں بھی تمہارے اسی طرح کے لچھن رہے۔ پھر اس کے بعد تمہاری شادی ہوئی اور شادی کے بعد تم اپنی بیوی سے آج تک مار کھاتے آئے ہو۔ تمہارے بچے تمہارا کہا نہیں مانتے، تو میں تمہیں کس طرح نہیں جانتی؟ وہ بیچارہ پریشان ہو گیا اور اس نے وکیل صفائی کی طرف اشارہ کیا۔ وکیل صفائی نے بھی کانفیڈنس میں آ کے یہی سوال داغ دیا کہ اماں جی آپ مجھے تو جانتی ہوں گی۔ اس نے کہا، بیٹا بالکل کیوں نہیں جانتی، تم بھی ہمارے محلے کے سب سے سست بچے تھے اور ہمیشہ تم اپنے اسکول سے لے کر کالج تک 3rd ڈویژن لیتے رہے ہو۔ تم کبھی بھی اچھے نمبروں میں پاس نہیں ہو سکے اور تمہاری آج تک شادی نہیں ہو سکی۔ تمہاری 4 افیئرز ہیں، ان میں سے ایک افیئر اس وکیل استغاثہ کی بیوی کے ساتھ ہے۔ اب وہ دونوں چپ کر گئے، پریشان ہو گئے۔ اتنے میں جج صاحب نے دونوں وکیلوں کو بلایا اور بلا کے ان کو کان میں کہا کہ خبیثو، اگر تم میں سے کسی نے اس اماں سے یہ پوچھا کہ کیا آپ جج صاحب کو جانتی ہیں تو پھر دیکھنا میں تم لوگوں کو یہیں پھانسی پہ لٹکا دوں گا۔ تو اس وقت ناظرین ہمارے ہاں سوشل میڈیا وہ مائی بنی ہوئی ہے کہ جس سے وکیل، جج، سیاستدان سب ڈرتے ہیں، سب پریشان ہو چکے ہیں کہ اس مائی سے کس طرح سے چھپا جائے یا اس کا منہ کیسے بند کیا جا سکے۔ میں اس سے زیادہ اور کچھ بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر میں اس مائی کا استعمال کروں گا تو ہو سکتا ہے میں بھی پریشان ہو جاؤں۔ ناظرین، اگلی خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے 2 بڑے نام سنی اتحاد کونسل میں شامل نہیں ہو رہے، جن میں جناب بیرسٹر گوہر صاحب ہیں اور عمر ایوب صاحب ہیں۔ یہ دونوں لوگ کیوں نہیں شامل ہو رہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی کا الیکشن ہونے جا رہا ہے، انٹرا پارٹی الیکشن، اور اس انٹرا پارٹی الیکشن میں یہ دونوں امیدوار ہیں، جس کی وجہ سے یہ دونوں سنی اتحاد کونسل میں شامل نہیں ہوں گے اور اس کے بعد یہ آزاد حیثیت سے اپنا حلف اٹھائیں گے اور جو ہے وہ پارلیمنٹ میں یہ جائیں گے ضرور، لیکن آزاد حیثیت میں۔ تو تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ ٹوٹل 101 آزاد امیدوار جو ہے وہ کامیاب ہوئے۔ 96 امیدواروں کے نوٹیفیکیشنز جاری ہو گئے، 5 امیدواروں کے نوٹیفیکیشن روک لیے گئے اور اس کے بعد جو 86 امیدوار یعنی 86 جو کینڈیڈیٹس تھے وہ پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار، حمایت یافتہ آزاد امیدوار، وہ شامل ہو چکے ہیں اس وقت سنی اتحاد کونسل میں، اور 8 امیدواران جو تھے وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے اور 2 آزاد امیدوار کسی بھی پارٹی میں شامل نہیں ہوئے۔ تو یہ تفصیلات تھیں آزاد امیدواران کی جو آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ایک اور خبر سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس سے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جی، جس پہ فیصل واڈا صاحب نے اپنا پیغام لکھا۔ انہوں نے کہا جی کہ میاں صاحب گھبرانا نہیں، قدم بڑھائیں، کوئی آپ کے ساتھ نہیں۔ میاں صاحب گھبرانا نہیں، قدم بڑھائیں، کوئی آپ کے ساتھ نہیں۔ تفصیلات کے مطابق انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے ایک پیغام میں لکھا کہ مریم نواز نے گھنٹوں کی ایڈیٹنگ کے بعد پہلی ریکارڈڈ تقریر کی۔ نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بزدار 2 ہیں۔ پاکستان کو مسائل سے نکالنے کے لیے ان کا پہلا اعلان پنجاب پانڈا سروس یعنی ڈیلیوری سروس ہے، جس سے مردوں کے سرٹیفکیٹ، طلاق کے سرٹیفکیٹ اور پیدائش کے سرٹیفکیٹ گھر گھر پہنچائے جائیں گے۔ تو یہ انہوں نے اس پہ تبصرہ کیا ہے۔ حالانکہ جو مریم نواز ہیں انہوں نے بڑے کانفیڈنس کی کوشش کی ہے اور انہوں نے بڑے بہترین انداز میں اپنے آپ کو میڈیا کے سامنے پیش کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن یہ اب فیصل واڈا صاحب کی اپنی نظر ہے جس سے انہوں نے اس پوری تقریر اور اس سینیریو کو دیکھا۔ تو فیصل واڈا جو ہیں یقیناً ان کی جو ایک نظر ہے، ان کا جو ایک تجزیہ ہے،
اس کو اہمیت دی جاتی ہے کیونکہ وہ طاقتور حلقوں کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں، اور فیصل واڈا صاحب جو بات کرتے ہیں وہ اس میں تحقیق کی بجائے زیادہ جو ہے ان کی خبر شامل ہوتی ہے۔ تو لیٹ سی جی کہ مریم نواز جو ہیں اس وقت کانفیڈنٹ ہیں، ہم ان کے لیے یقیناً ان کو جو ہے وہ ویلکم کہتے ہیں، ویلکم کہیں گے کہ پنجاب کے لیے، پاکستان کے لیے کوئی بھی شخص کوئی بھی کام کرے، وہ چاہے کسی جو ہے وہ کمپٹیشن میں آ کے کرے، یا وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کرے، یا وہ اپنی سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے کرے، جو بھی کام کرے گا ہمارے ملک کے لیے، ہمارے صوبے کے لیے، ہم اس کو ویلکم کریں گے۔ تو اس کے بعد جی الیکٹرانک میڈیا پر جو ہے وہ اس وقت ایک خبر جو ہے وہ سپریم کورٹ کے متعلق جاری و ساری ہے الیکٹرانک اور سوشل اور پرنٹ میڈیا پہ، اور اس کو جس طرح سے پیش کیا گیا وہ یقیناً طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ سیاست کے لیے مذہب کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور حالانکہ آج اس فیصلے کے متعلق جو ہے وہ سپریم کورٹ نے ایک اعلامیہ بھی جاری کیا جس میں اس کو باقاعدہ جو ہے وہ اس کی تشریح کی گئی اس فیصلے کی۔ کل جب یہ فیصلہ آیا تو پورے سوشل میڈیا پہ ایک واویلا مچا ہوا تھا۔ میں نے اس کے متعلق بات کرنی چاہی لیکن پھر بھی نہیں کی، کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ پہلے میں اس کو اچھے سے ڈگ کر لوں، اس کو دیکھ لوں، اور اس خبر کو جو ہے وہ جانچ لیا جائے، پھر اس کے بعد اس پہ بات کی جائے۔ تو جو خبریں آ رہی تھیں وہ یہ آ رہی تھیں کہ قادیانیت کو فروغ دیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بڑی رائت برتی گئی ہے، لیکن ان ساری چیزوں کا تاثر جو ہے وہ غلط ہے۔ اس میں جو ہے وہ صرف اتنی بات کی گئی تھی کہ نشر و اشاعت پر، یعنی کوئی غلط کتاب یا قرآن پاک کے بھی معاملات میں کوئی غلط طریقے سے جو پرنٹ کیا جاتا ہے اس پر 6 ماہ قید ہے، اور وہ شخص جو تھا وہ 1 سال کی قید پہلے ہی کاٹ چکا تھا، اور پھر اس کو ضمانت دی گئی، نہ کہ اس کو یہ کہا گیا کہ جی آپ کو اجازت ہے آپ جو بھی کریں۔ تو آج پھر ایک اس کے وضاحتی اعلامیہ بھی جاری کیا گیا ہے سپریم کورٹ سے، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خبریں جو ہیں وہ اس طرح سے نہ پیش کریں جن میں سیاست ہو رہی ہو۔ تھینک یو سو مچ جی، بہت شکریہ آپ کا ہماری بات سننے کے لیے۔ اگر آپ کو ہماری بات اچھی لگے تو اس کو دوسروں تک شیئر کیجئے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہمیں فیس بک پہ فالو کیجئے۔ تھینک یو سو مچ، السلام علیکم۔